چند یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہودیوں کے علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ایک نبی کے علاوہ ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے سوال کا بالکل صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر وحی کون لے کر کے آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل۔ تو یہودی کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو قتال اور عذاب کی آیتیں لے کر کے اترتا ہے، اور اس بہانے انہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ جبریل تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما بین یدی، اور یہ قرآن اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتا ہے، وہ ہدی و بشری للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے، خوشخبری سنانے والا ہے مومنوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہو اور جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو اور جبریل کا دشمن ہو اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہودی کہتے تھے میکائیل ہمارے دوست ہیں، اللہ نے فرمایا یہ سب ہمارے مقبول بندے ہیں، چاہے جبریل ہو چاہے میکائیل ہو، ان میں سے کسی کا انکار کرو گے اور کسی سے دشمنی کرو گے تو گویا مجھ سے دشمنی کرو۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام لیا، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے۔ گویا کسی ایک فرشتے کا بھی انکار کرنا یا کسی ایک فرشتے سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح بخاری کی 6502 نمبر کی حدیث ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے محبت کرنا اور ان کی تعظیم اور احترام کرنا نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض و عناد رکھنا یہ حرام ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کی تعظیم اور ان کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی مزاروں پر عرس کیے جائیں، ان کی قبروں پر میلے ٹھیلے لگائے جائیں، ان کے آگے سجدے کیے جائیں، ان کو مشکل کشا مانا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ عبادت ہے جو شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی آیتیں اتاری ہیں۔ یہ کھلی ہوئی جو نشانیاں اللہ کے نبی پر اترتی تھیں انہیں دیکھ کر کے یہودیوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے نبی سے الٹے دشمنی کی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی ہیں، نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیتوں اور نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے جب کوئی عہد کیا تو ان کے اندر ایک جماعت نے اس عہد کو توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 100 تک ہم لوگوں نے آج پڑھ لیا ہے۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں جو سب سے پہلا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنی خواہشات کا پابند نہ بنائیں، اپنی خواہشات کو شریعت کا پابند بنائیں۔ اللہ نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر کے آئے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہے تو تم نے تکبر سے کام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہشات کے مطابق رسول کو نہیں چلانا ہے، شریعت کو نہیں چلانا ہے، شریعت کے مطابق خواہشات کو چلانا ہے۔ خواہشات یہ شریعت کے تابع ہونی چاہیے، پہلا سبق یہ ملا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ حق کو پہچاننے کے باوجود نہ ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جس چیز کو یہ یہودی پہچانتے تھے، جس آخری نبی کی نشانیاں انہوں نے تورات میں پڑھی تھی، نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود مارے حسد کے اور تکبر کے انہوں نے نبی کو نہیں مانا۔ تو حق کو پہچان کر کے نہ ماننا بہت بڑا جرم ہے۔